زیاد کے پاس لایا ہے تو آپ نے اسے سلام نہ کیا۔ اس پر ایک یزیدی جو سگ تھا، جو اس کے درگاہ کا کتا تھا، وہ کہنے لگا اے امام، آپ نے یزید کو سلام نہیں کیا۔ تو حضرت امام مسلم علیہ السلام نے للکار کر کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرا قتل کرنا چاہے میں اسے کیا کروں؟ سلام کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ سنا تو ابن زیاد نے بکواس کی کہ میں تجھے ضرور قتل کرواؤں گا۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، مگر میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میں چاہوں تو تم کو ایک شرط پر آزاد کر سکتا ہوں، ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ شرط کیا ہے کہ حسین ابن علی کو چھوڑ کر یزید کی کیا کر لو؟ بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین امام مسلم بولے کہ مرجانہ کے بیٹے ہوش کر، اے مرجانہ کے بیٹے ہوش کے ناخن لے، کیسے ممکن ہے کہ حسین کا غلام ہو اور بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابن زیاد تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے انتہائی دردناک طریقے سے قتل کرواؤں گا۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے موت کی دھمکی مت دو، کیونکہ میری رگوں میں عرب کے بزرگ جناب ابو طالب علیہ السلام کا خون چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری تربیت علی علیہ السلام کے بیٹے نے کی ہے، اور میری موت، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہوں، تو چاہے کچھ بھی کر لے، میں یزید کی ہاتھ پر کبھی بیعت کرنے والا نہیں۔ ابن زیاد سور کی طرح چنگاڑا خاموش، حکومت وقت کے باغی حسین کا مت نام لو۔ حضرت امام مسلم جلال میں بولے اور کہا مرجانہ کے بیٹے اپنی زبان کو لگام دے، کیسے کہہ رہا ہے؟ باغی تو تو ہے جو اسلام کا باغی ہے، باغی تو تو ہے جو قرآن کا باغی ہے، باغی تو تو ہے جو خدا کا باغی ہے، ارے باغی تو تو ہے جو محمد مصطفیٰ کا باغی ہے۔ اس لیے بغاوت تو نے کی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت تم نے کی ہے، حسین سے دشمنی تم نے کی ہے، لہذا باغی بھی تو ہے۔ اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے دشمنی کی ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسا ابھی زندہ ہے، وہ باطل کی طاقت کو فنا و برباد کر کے رکھ دے گا، اور تم اس کو باغی کہتے ہو کہ جس کے نانا سے تم نے کیا کی ہے؟ بغاوت کی ہے۔ حضرت امام مسلم علیہ السلام کی تقریر سن کر کوفیوں کی گردن جھک گئی، لرز گئی، ابن زیاد کو آگ لگ گئی، اور کتے کی طرح بکواس کرنے لگا اور کہا اس کو لے جاؤ، اور لے جا کر اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت امام مسلم کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے گئے، اور جب حضرت امام مسلم چھت پر جا رہے تھے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم امام کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اور اپنے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو چھت کے اوپر مقام عدائن کے سامنے دعا مانگی، اور دعا کیا تھی حضرت امام مسلم کی کہ اے اللہ تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان جو ظالم قوم ہے فیصلہ کر دے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر حضرت ہانی کو سوق الغنم میں قتل کیا، اور ان کی لاش کو کوفہ کے مقام پر کناسہ پر کیا کر دیا گیا؟ لٹکا دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔